ایک نام اور ہے اس خاندان کا، اگر وہ امام حسین علیہ السلام اپنے ذہن سے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر میں ساتھ چلے تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا سفر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور وہ ہیں جناب ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ان کو بھی امام مدینے میں چھوڑ رہے ہیں. اس میں کیا حکمت رہی ہوگی؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس کو معمولاً ذکر کی دنیا میں سامنے نہیں لایا جاتا. سرکار سید الشہداء کا نہ صرف یہ کہ جناب ام سلمہ ام المؤمنین کو نہ لانا چھوٹی موٹی حکمت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی حکمت اس میں چھپی ہوئی ہے. اچھا. وہ حکمت کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جس موڑ پر رسالت مآب کی ایک بیوی گھر سے نکل پڑی اور قرآن کے خلاف میدان جنگ میں آ کر انہوں نے جنگ کی مسلمانوں کو لڑوایا. ٹھیک. اب یہ ساری خواتین جو رسالت مآب کی زوجہ رہ چکی تھیں، ان سب کی قرآن مجید نے ذمہ داری دی تھی کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، تم سب آج کے بعد سے بعد پیغمبر گھر میں رکنا، گھر کے باہر نہیں نکلنا. جناب ام سلمہ اور بقیہ ساری خواتین کو اس واقعے کے بعد اس بات کا احساس تھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اب گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، نہ شادی کرنی ہے نہ گھر سے باہر نکلنا ہے. یہ ذمہ داری تھی، اس کی وجوہات قرآن کا حکم تھا. جناب ام سلمہ اس وقت مدینہ طیبہ میں سارے مسلمانوں اور ساری خواتین کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ سارے مسلمان آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ہاں، نبی کی زوجہ پیغمبر ہے جی. اور آپ جدھر ہوتی تھیں اس طرف حق کو سمجھا جاتا تھا. اچھا. جناب ام سلمہ کی بڑی عزت تھی مدینہ طیبہ میں. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ امام حسین ساتھ جاتی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ جاتی جی تو جس طرح سے ایک موقع پر دو مسلمانوں کے ٹکراؤ کے موقع پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ زوجہ پیغمبر کدھر ہیں، اور بعد میں جب یہ پتا چلا کہ ان کا میدان میں آنا قرآن کے خلاف ہے، تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ وہ جس طرف ہے وہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر سے باہر نکل آئیں. تو اب وہ جو ایک میزان مسلمانوں میں قائم ہو گیا کہ زوجہ پیغمبر کا گھر کے باہر کسی کے ساتھ ہونا یہ باطل پر ہونے کی دلیل ہے، اور گھر میں ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے. لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جناب ام سلمہ سے یہ درخواست فرمائے کہ آپ گھر میں رہیے اور گھر میں رہ کر ان گھر کی تمام بیویوں کی حفاظت فرمائیں. تو اب امام حسین کا اس قیام کا ایک جو مقصد تھا کہ قرآن کے حکم کو بچایا جائے. جناب ام سلمہ کو گھر میں روک دینے کی بنا پر یہ حکم قرآنی بچ رہا تھا، محفوظ ہو رہا تھا. اور اگر جناب ام سلمہ گھر سے باہر آ جاتی تو پھر معاذ اللہ قرآن کی بھی مخالفت ہوتی اور یہ پورا مشن زیر سوال ہو جاتا. امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کو گھر میں روک کر ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ حسین نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے احکام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں بلکہ قرآن کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. یہ اصل حکمت تھی کہ جس کے تحت جناب ام سلمہ کو لے کر سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں نہیں آئے ہیں. اگر وقت تمام ہو گیا مگر پھر بھی ہم پچھلے ایپیسوڈ کی طرح چاہیں گے کہ آج کے ان 4 سوالوں کا ایک نچوڑ، ایک پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. سرکار سید الشہداء کا یہ قیام خود مستقل پیغاموں کا مجموعہ ہے. ایک ایک اقدام، ایک ایک قدم امام حسین کا ایک پیغام رکھتا ہے، اور اسی لیے آج کی گفتگو میں جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے وہ سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ کوئی بھی مذہبی ذمہ داری کو انجام دیتے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ اسلام اور قرآن کا حکم کیا ہے. اگر حکم قرآنی کے مطابق انسان آگے بڑھے گا تب تو اس کا عمل اسلامی ہوگا، لیکن اگر ساری چیزوں پہ عمل کسی ایک جگہ پر بھی مخالفت ہو جائے تو پھر وہ 99 نہیں دیکھا جائے گا، وہ ایک مخالفت کی بنا پر اس کا یہ عمل اسلام سے باہر سمجھا جائے گا. امام حسین نے میدان کربلا کے لیے جس گلدستے کا انتخاب کیا اس میں ہر پھول منفرد تھا، لیکن اس کربلا کے لیے جناب ام سلمہ کا انتخاب نہ کر کے یہ پیغام دیا کہ میں
قرآن پر عمل پیرا بھی ہو رہا ہوں اور امت کو بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا مقصد یہ ہو کہ قرآن کے ساتھ تم اپنے کاموں کو انجام دو۔